اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہو گیا، اور یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سمجھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہندوؤں میں بھی اپنا کیلنڈر رائج ہے، بکروی کیلنڈر کہتے ہیں، نجومیوں کے ہاں بھی ایک کیلنڈر رائج ہے کہ یہ برج حمل ہے اور یہ اسد ہے، یہ سنبلہ ہے، یہ سرطان ہے اور یہ قوس ہے، یہ نجومی سالوں میں وہ بولا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں جنوری، فروری، مارچ اور اپریل ہے۔ اسلامی سال کے مہینے تو پہلے سے متعین تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اسلامی سال کے 12 مہینے پہلے سے متعین تھے، اس کے تو تعین کی ضرورت ہی نہیں تھی، البتہ سال کا آغاز کرنا تھا، سن کا آغاز کرنا تھا کہ کہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے سے اسلامی سن اور اسلامی تاریخ کا آغاز فرمایا، اور یہ انہوں نے اکیلے نہیں فرمایا تھا، بلکہ باقاعدہ حضرات صحابہ کرام کی ایک مجلس بلائی تھی اور ان سے مشاورت کی تھی کہ ہمیں کب سے اپنی تقویم کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ چونکہ انسانیت پر اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ہے، لہذا آپ کی بعثت اور رسالت سے تقویم کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا آپ کی وفات سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اس اسلام کی تکمیل ہوئی تھی، حجۃ الوداع سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے، اور کسی نے کہا کہ جنگ بدر میں جو یوم الفرقان سے قرآن نے اس دن کو تعبیر کیا ہے، جس میں حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ہو گیا تھا، اس دن سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے۔ لیکن تمام تر مشوروں کو ناپسند کیا گیا، آخر میں فیصلہ یہ ہو گیا کہ اسلامی تقویم کا آغاز ہجرت سے کیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہجرت سے زیادہ بڑا دن تو رسول اللہ کی ولادت کا ہے، ہجرت سے زیادہ عظیم دن تو رسول اللہ کی بعثت کا ہے، ہجرت سے زیادہ بڑا دن تو جنگ بدر کا ہے، تو ان دنوں کو بنیاد بنانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے ہجرت کو بنیاد کیوں بنایا؟ تو جواب یہ ہے کہ بظاہر ہجرت اسلامی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، بظاہر کہ مسلمانوں کے چند جماعتیں تھیں، کچھ لٹے پٹے قافلے تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں پہ کفار کے مظالم اور ستم سے پناہ لی لی۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ چلے گئے، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے فرار اختیار کر لیا۔ صرف میں اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں کہ فرار اختیار کر لیا، تو یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسی ہجرت کو اساس اور بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو بظاہر تو اتنا بڑا واقعہ نظر نہیں آتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک عظیم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں یوں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کل دورانیہ اگر دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو مکی دور ہے اور دوسرا مدنی دور ہے۔ مکی دور ہجرت سے پہلے کا زمانہ اور مدنی دور ہجرت کے بعد کا زمانہ۔
مکی دور کا آغاز غار حرا سے ہوا تھا اور اختتام غار ثور پہ ہوا تھا. غار سے آغاز اور غار پر اختتام اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس وقت دین اسلام ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ وہ کھل کر منظر عام پہ اپنی روشنی نہیں بکھیر رہا تھا اور نہیں بکھیر سکتا تھا. غار سے آغاز ہوا، غار حرا سے، اور غار ثور پہ اختتام ہوا، اور پھر مدنی دور کا آغاز، ہجرت کے بعد کا آغاز فتح مدینہ سے ہوا اور اختتام فتح مکہ پہ ہوا. گویا کہ ہجرت کے فوراً بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے مدینہ منورہ فتح ہوا، اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تلوار نہیں چلانی پڑی، بالکل تلوار نہیں چلانی پڑی، لیکن اخلاق کے زور پہ مدینہ منورہ فتح ہوا تھا کہ اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے اپنے گھروں تک کے دروازے کھول دیے، اپنے شہر کے دروازے کھول دیے تھے. تو مکی دور کا آغاز غار حرا سے، مکی دور کا اختتام غار ثور پہ، مدنی دور کا آغاز فتح مدینہ سے اور مدنی دور کا اختتام فتح مکہ پر ہوا تھا. تو ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یہ دو بڑے حصے ہیں سلسلہ نبوت کے. اب بظاہر ہجرت کا یہ واقعہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن نتائج اور عواقب کے اعتبار سے ہجرت کے اس واقعے نے اسلامی تاریخ پر وہ اثرات چھوڑے ہیں کہ کسی اور واقعے نے اتنے اثرات نہیں چھوڑے. چنانچہ ہجرت ہی تو تھی جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ساتھیوں کی منتشر قوت کو مجتمع کر دیا تھا. ہجرت ہی تو تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سکون سے جینے کا موقع مل گیا تھا. ہجرت ہی تو تھی جس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے بہترین اور سازگار ماحول مل گیا تھا. اور ہجرت ہی تو تھی جس کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب ہو چکی تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہجرت سے 2 سال پہلے بلکہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان اتنے کمزور تھے کہ مسلمانوں کے سامنے حضرت عمار اور یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال جیسے صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے تھے. مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے کفار کا راستہ روک لیتے، اتنے مسلمان کمزور تھے. لیکن ہجرت کے 1.5 سال بعد مسلمانوں میں اتنی قوت آ چکی تھی کہ جب کفار بدر کے موقع پہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کی بے خونی کے لیے چل پڑے تھے، مسلمان 313 افراد کی قوت کے ساتھ بھرپور ہمت سے کافروں کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے. 1.5 سال کی قلیل مدت میں مسلمانوں کو وہ قوت مل گئی تھی کہ نہ صرف یہ کہ کفار کے دان کھٹے کر دیے، بلکہ قرآن عظیم الشان نے اس عظیم واقعے کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کر لیا. تو بظاہر ہجرت اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں ہے، لیکن ہجرت کے جو نتائج نکلے، اس کے جو اثرات پڑے تھے اسلامی تاریخ پر، یقیناً اتنے مؤثر عواقب کسی اور واقعے کے اسلامی تاریخ پر نہیں پڑے تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کی بنیاد پہ، اپنی سمجھداری اور دانائی کی بنیاد پہ اسلامی تقویم کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں کیا، حضور کی وفات سے نہیں کیا، غزوہ بدر سے نہیں کیا، اور حجۃ الوداع سے نہیں کیا، بلکہ اسلامی تقویم کا آغاز ہجرت کے عظیم واقعے سے کیا ہے. اور یہی ہم بولتے ہیں یہ 1440 ہجری ہے، یہ 1441 ہجری ہے، یہ 1442 ہجری ہے.